نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اور بہنوں، کہا جاتا ہے کہ شعبان میں انسان کا نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، تو آج آپ کے لیے اللہ والوں کا ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جسے ماہ شعبان میں کسی بھی دن کرنے والے کا نصیب اور تقدیر ایسا بدلتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہیں رہتی، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ جو کہتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ انسان کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آپ میں سے ہر بھائی بہن یہ کوشش کرے کہ ماہ شعبان میں یہ ایک نایاب اور مختصر سا وظیفہ روزانہ اپنا کرنے کا معمول بنا لے، اور اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے میرا کوئی بھائی بہن روزانہ نہ کر سکے تو کسی ایک دن فرصت نکال کر یہ وظیفہ ضرور کر لے، کیونکہ یہ وظیفہ کرنے والا انشاءاللہ بعد میں مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ماہ شعبان کے پورے مہینے میں ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جسے پڑھتے ہی انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی انسان کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی انسان کو دولت بھی ملتی ہے، رزق اور مال بھی ملتا ہے، اس کی زندگی سے پریشانیاں بھی نکل جاتی ہیں، بیماریاں بھی چلی جاتی ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر اپنے اللہ سے لکھوا سکتا ہے، بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین اور مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، جس کے گھر میں بے سکونی بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے، نا امید ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، تسبیحات پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، لیکن مجھے تو آج تک کامیابی نہیں ملی، تو بھائیوں اور بہنوں، وہ شخص دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ شعبان میں یہ ایک وظیفہ لازمی کر لے، اور پھر اپنی زندگیوں میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود دیکھے۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا انشاءاللہ وہ کام فوراً ہو جائے گا، جس چیز کی طرف دیکھے گا انشاءاللہ وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو، ذہنی یا روحانی اذیت کی شکل میں ہو، کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، یاد رکھیے کہ ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ اور اس معاشرے میں ہمیں بہت سے ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ کبھی کسی تعویذ مانگنے والے کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر اپنی ان کی غلطیاں اور کوتاہیاں ان پر نظر نہیں کرتے، جو ان کا رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور ان کی زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کہ جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو بھائیوں اور بہنوں، ماہ شعبان میں یہ ایک وظیفہ ضرور کر لینا۔ اتنا طاقتور اور اتنا اثر انگیز وظیفہ ہے کہ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو پکڑ کر بٹھاتا اور کہتا کہ اس ماہ شعبان میں یہ وظیفہ ضرور کر لو اور اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب اپنے رب سے لکھوا لو، کیونکہ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں ایک مانگنے والے کو اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو جو بندہ بھی شعبان کی ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے تو اللہ اس کے معاملات کو بہتر نہیں بلکہ بہترین بنا دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جب آپ اللہ کے حبیب کے مہینے میں اللہ کا ذکر کر کے، اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ کر کے اللہ سے کچھ مانگیں گے تو سوچیں کہ کیا وہ آپ کو عطا نہیں کرے گا۔ ناظرین، پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو خود اندازہ لگائیے کہ اس کا ہر دن کتنی قبولیت کا ہے، ہر رات کتنی قبولیت کی ہے۔ تو میرے وہ تمام بھائی بہن جو کسی بھی وجہ سے، کسی بھی پریشانی، کسی بھی تنگ دستی، کسی بھی مصیبت کی وجہ سے مشکل میں ہیں، تو وہ ماہ شعبان کا یہ وظیفہ ضرور کر لیجئے، اور یہ سوچ کر کیجئے کہ آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کا آج آخری دن ہے، انشاءاللہ اللہ آپ پر ضرور کرم فرمائے گا۔
وظیفے کی جانب جانے سے پہلے اپنے تمام بہن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ویڈیو میں جن بہن بھائیوں نے اپنا نام لے کر کہا تھا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، ان سب بہن بھائیوں کے لیے خصوصی اجتماعی دعا کی گئی ہے کہ اللہ پاک ان کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام بہن بھائیوں کی تمام جائز نیک حاجات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور میرے وہ تمام بہن بھائی جو ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں اپنا نام لے کر دعا کروانا چاہتے ہیں، وہ بھی کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیجئے، انشاءاللہ آپ سب کے لیے ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں آپ کا نام لے کر دعا کی جائے گی۔ تو آئیے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ اگر آپ ماہ شعبان میں اپنا روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی میرا بھائی بہن مصروفیت کی وجہ سے روزانہ یہ وظیفہ نہ کر سکے تو آپ نے شعبان میں کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر لینا ہے، اس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نماز ادا کر کے جب آپ ذکر و اذکار کر کے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے بعد اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ کر کے جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اس میں اثر بھی زیادہ ہوتا ہے، اس میں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اسی طرح آپ گھر پر یہ وظیفہ کر لیں، دکان پر کر لیں، دفتر میں کر لیں، اس چیز کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر کہوں گا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ سکون سے، اطمینان سے، باوضو حالت میں مصلی پر بیٹھ کر یہ عمل کیجئے، تاکہ یہ عمل آپ کو مکمل طور پر فائدہ دے سکے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جب آپ وظیفہ کرنے لگیں تو سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجئے، یا درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھ لیجئے۔ اور چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی، خاص حاجت کی، خاص مسئلے کی نیت کرنی ہے۔ مثلاً آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے۔ یا پھر آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیجئے کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے۔ آپ کہیں نوکری کے خواہش مند ہیں تو اس چیز کی نیت کر سکتے ہیں کہ مجھے کہیں اچھی نوکری مل جائے، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اگر آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی اور اپنی مرضی کرتی ہے تو اس لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں، یا آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیجئے کہ میرے بچوں کی کہیں اچھی جگہ پر شادی ہو جائے۔ الغرض ناظرین، آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، اس کی نیت کرنی ہے، اور آج وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے بھائیوں اور بہنوں، بہت ہی آسان اور سادہ سا وظیفہ ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے اور سکون سے پڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین، وہ یا وہابو کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے وہ مقصد انشاءاللہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے، یا کوئی ایسا کام ہے، ایسی پریشانی ہے، ایسی مصیبت ہے جو کئی سالوں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو آج نیت کر کے بیٹھنا ہے اور رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رب کی ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی۔ تو سب سے پہلے نمبر پر
دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا وہابو کا یہ وظیفہ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بڑے آرام، سکون اور دھیان سے پڑھنا ہے، جلد بازی میں نہیں کرنا، اور اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ یا وہابو پڑھ رہے ہیں اور آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں اور آپ کے مسائل غیب سے حل ہو رہے ہیں، غیب سے اللہ آپ کے رزق، مال و دولت کا بندوبست کر رہا ہے۔ ناظرین، ذہن میں یہ رکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ یہ شعبان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، رب کریم کو منانے کا مہینہ ہے، رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب لکھوانے کا مہینہ ہے۔ تو 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران رب کریم سے آپ جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیے، انشاءاللہ آپ کی مانگی گئی ہر دعا، ہر حاجت غیب سے پوری ہوگی۔ تو یا وہابو کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، ناظرین، سورۃ الکوثر کا انتہائی طاقتور وظیفہ ہے، اللہ کی لاڈلی سورت کا وظیفہ ہے، ایک ایسی سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اور جس گھر میں سورۃ الکوثر پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، جس گھر میں سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کیا جاتا ہے اس گھر سے سبھی نحوستیں، بے برکتیاں، بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جس دکان پر پڑھی جاتی ہے اس دکان پر گاہکوں کا تانتا بندھ جاتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے یہ وظیفہ اس مقصد کی تمام رکاوٹیں اور پریشانیاں غیب سے حل ہو جاتی ہیں۔ اور بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الکوثر بے اولادی کا بہترین وظیفہ ہے، بے روزگاری کا بہترین وظیفہ ہے، قرض سے نجات کا بہترین وظیفہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب کے مہینے میں اللہ کی لاڈلی سورت کا یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے اور اللہ سے ضد کر کے اپنی پسند کا نصیب لکھوا لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، اور ناظرین جتنا خوبصورتی سے پڑھ سکتے ہیں، جتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جتنے یقین کامل سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے گا۔ آپ تو کیا، انشاءاللہ آپ کے گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی اور آپ ہر پریشانی سے انشاءاللہ نجات پالیں گے۔ یہ عمل آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، پہلے نمبر پر 11 بار یا وہابو اور دوسرے نمبر پر 10 بار سورۃ الکوثر۔ اور یہ 2 وظائف کرنے کے بعد آج آپ نے تیسرا وظیفہ جو کرنا ہے، ناظرین انتہائی کمال کا وظیفہ ہے، انتہائی مستند اور مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے آخر میں الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ میرا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں کہاں سے دور ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ میرا رب ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آج کے بعد آپ کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، اور ان تمام کی تمام کامیابیوں کے بعد اللہ کا شکرانہ ادا کرنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے۔ اس لیے آپ نے آخر میں الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ کرنا ہے اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 11 بار کرنا ہے۔ ناظرین، اللہ والے فرماتے ہیں کہ تو شکر کرتا ہے تو رب تیرے رزق میں، تیری دولت میں اضافہ کرتا ہے، تو چاہتا ہے کہ تیرے رزق میں کمی ہو جائے تو نہ شکری کر، راتوں رات غربت کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے اگر اپنے مال و جان میں برکتیں، وسعتیں، سلامتی چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ رب کا شکر ادا کرنا اپنا وظیفہ بنا لیجئے۔ انشاءاللہ رب کی نوازشیں دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ جب یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، آج کے مکمل عمل کی ترتیب یہ بنتی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر 11 بار یا وہابو کا وظیفہ کرنا ہے، دوسرے نمبر پر 10 بار سورۃ الکوثر کا وظیفہ کرنا ہے، تیسرے نمبر پر 11 بار الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ کرنا ہے، اور پھر آخر میں اتنی ہی مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جتنی مرتبہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔
ناظرین، انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ آپ کی نسلوں کو بھی آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہوا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، یہ وظیفہ کرنے کے بعد اور اس کی فضیلت اور برکت سے انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، جس چیز کی طرف دیکھیں گے انشاءاللہ وہ چیز آپ کی ہو جائے گی۔ تو میرے وہ تمام بھائی بہن جو کسی بھی طرح کی مشکل پریشانی کا شکار ہیں، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، آپ کے اوپر قرض چڑھ چکا ہے اور اتنا قرض کہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو میرے وہ تمام بھائی بہن آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ وظیفہ ماہ شعبان میں ایک مرتبہ ضرور کر لیجئے۔ انشاءاللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ کے اوپر کوئی بندش، کوئی رکاوٹ ہے، انشاءاللہ وہ بھی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے کہ جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت مراد، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو آپ نے آخر میں دعا ضرور مانگنی ہے۔ اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا کرم ضرور فرمائے گا اور اللہ بہتر سے نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کی مشکلات حل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور بھائیوں اور بہنوں، آخر میں پھر آگاہ کرنا چاہوں گا کہ میرے وہ بھائی بہن جو چاہتے ہیں کہ ان کا نام لے کر ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں ان کے لیے دعا کی جائے، تو وہ اپنا نام کمنٹ باکس میں مینشن کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔